ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ تو روز اول سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی مسئلہ سمجھیں. اگر آپ نے اس کو سیکورٹی ایشو سمجھا ہے تو پھر یہ مسئلہ سیاسی لوگوں سے حل نہیں ہوگا، پھر فوج اور وہ جو پہاڑوں پر بیٹھے ہیں ان کے ذریعے سے حل ہوگا. اور اس کے لیے جو سٹیپ لینے ہوں گے وہ اس ریاست کو لینے ہوں گے، وہ آج دن تک نہیں لیے. روز اول سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی تو مانگیں. پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ بلوچستان ہمارے اور ریاست کے کنٹرول سے نکل چکا ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ کو یہ الفاظ لکھنا پڑے؟ دیکھیں، جو الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں خود بلوچستان کے گزشتہ 73-74 سالوں کی جو عکاسی کرتے ہیں. اور یہ بات میں نے ایک بار نہیں کی ہے. آج تو میں نے کہا کہ جی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کئی بار میں نے فلور آف دا ہاؤس اعلیٰ سطح کی جو میٹنگیں ہوئی ہیں ان سے کہا ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل جا رہا ہے. آپ کی ٹرین ہائی جیک ہوتی ہے جس میں 450 کے قریب مسافر، اس میں آپ کے فوجی بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اغوا ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ واقعات، یہ حالات خود میرے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. صحیح. سرزا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بلوچستان میں حالیہ جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ فرسٹریشن، مایوسی. ہر آنے والے حکمرانوں نے لوگوں کو صرف تسلیوں سے جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یا ان کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. اب زمانہ بدل چکا ہے. یہی نوجوان جو آج پہاڑوں پہ ہیں یہ کوئی قبائلی لوگ نہیں. ایک زمانے میں تھا 60s 70s میں کہ کچھ قبائل جو تھے بلوچستان کے جن کو خود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سردار ہیں، مینگل، مری اور بگٹی. ان کے علاقے جو شورش زدہ ہیں. لیکن آج جو نوجوان ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا ہے. انہوں نے جو ہے نا پنجاب کے مختلف، چاہے ملتان ہو، لاہور ہو، اسلام آباد اور ملک کے دیگر تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ اس زمانے میں ان کے اکابرین کہہ رہے تھے، چاہے وہ قبائلی تھے لیکن وہ ان کی ایک آواز تھی، ان کی ایک سوچ تھی، ان کی ایک فکر تھی، وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اور اس کے باوجود ان نوجوانوں کی آوازیں سننے کے بجائے آپ نے ان کو اٹھانا شروع کر دیا، ان کی مسح شدہ لاشیں پھینکنا شروع کی. 15 سال تک جو ہے لوگ اپنے گھروں سے غائب ہیں. کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کا کزن. تو یہ جو ان کو وہ داغ دیے گئے ہیں، اس کی فرسٹریشن کو وہ نکالیں گے کیسے؟ اس میں قصور میں سمجھتا ہوں ریاست، حکومتیں، مختلف حکومتیں اور ریاست کے وہ تمام ادارے شامل ہیں. اس میں عدلیہ کو ہم بری الزامہ نہیں کہہ سکتے. اس میں آپ ریاستی خفیہ اداروں، فوج سے لے کر ان کے جو خفیہ ادارے ان کو بری الزامہ نہیں قرار دے سکتے. اس میں پارلیمنٹ بھی بڑی ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ مسئلے ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان پارٹیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا. صحیح. اختر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال کافی سنگین ہوتی جا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ بلوچ کی عادت نظر نہیں آ رہی؟ وہ بلوچ کی عادت کہاں غائب ہے؟ بلوچستان کے اندر کیوں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، بلوچ قیادت نے دونوں طرف کوشش کی کہ ایک برج کا رول ادا کرے. ان نوجوانوں کو بھی سمجھائیں اور ریاست اور ریاستی اداروں یا وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. اس قیادت کو یا تو آپ نے غداری کے الزامات لگا کے ان کو بالکل راستے سے ہٹا دیا، یا ان الزامات کے باوجود انہوں نے کوشش کی کہ اپنی بساط کے مطابق آپ کے نزدیک آئیں، آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بلوچستان میں ہونے والے ظلم و جبر کی داستانیں سنائیں. اسمبلیوں میں کئیوں نے ڈیسک بجائے ہماری اس داستانوں کو سن کر، کئیوں نے آنسو بہائے، کئیوں نے ہمارا مذاق اڑایا. تو اب وہ قیادت ٹیک اوور ہو گئی ہے بلوچ نوجوانوں کے ہاتھوں.
اب وہی اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ BLA سے کہا جاتا ہے کہ کیسے مذاکرات کیا جائے جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے تاکہ CPEC کے منصوبے اور چائنا کے دوسرے منصوبے ہیں ان کو سبوتاژ کیا جائے، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، بیرونی مداخلت کو کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مداخلت کر رہے ہیں اس کے مواقع آپ نے خود مہیا کیے ہیں۔ آپ بلوچستان کے لوگوں کے وہ جو جائز حقوق تھے وہ دیتے تو آج وہ کسی کی طرف نہ دیکھتے، نہ ہندوستان کی طرف دیکھتے، نہ افغانستان کی طرف دیکھتے، نہ امریکہ کی طرف دیکھتے تھے۔ حالیہ دنوں جو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، آپ کی جماعت نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے تو تقریباً سپٹمبر میں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ میں ایک ہی پارلیمنٹیرین تھا، 2 ہمارے جو سینیٹر تھے وہ ہمارے مسنگ پرسنز کی طرح ان کو بھی غائب کر دیا گیا، جب واپس لایا گیا پھر ان کو استعفیٰ لے کے ان کو نوازا بھی گیا۔ تو یہ پارلیمنٹیرین کی میٹنگ تھی، جب مجھ سے باقاعدہ ایک تو انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا، اعلیٰ سطح یا حکومت کہیں یا حکومت کے ذمہ داروں نے، انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ مجھے کوئی ہماری پارٹی کو کوئی باقاعدہ اس کا انویٹیشن ملا۔ اس طرح کی جب کوئی میٹنگیں یا کانفرنسیں بلائی گئی ہیں تو انہوں نے پہلے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے اور اس مائنڈ کو، فیصلوں کو انڈورس کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ، پولیٹیکل پارٹیوں کا سہارا لیا ہے۔ ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ایک انتہائی اقدام کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو آپ کا لگتا ہے کہ یہ تمام تقاضے پورے ہوئے؟ دیکھیں، آپریشن کب نہیں ہوا، ہم بالکل گناہگار ہیں۔ وہ آپریشن تو چلتا آ رہا ہے، اس کی انٹینسٹی میں جو ہے نا، اس کی فریکوینسی میں کبھی تیزی آ جاتی ہے، کبھی کمی آ جاتی ہے، لیکن کیا اس سے کچھ نتائج، مثبت نتائج ان آپریشنوں سے حاصل ہوئے؟ نہیں۔ آج جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ ان تمام آپریشنز کے نتائج ہیں جو بھگت رہے ہیں۔ تو کیا ایک اور آپریشن سے بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا جائے گا؟ نہیں۔ اور اس طرح کے آپریشن ایک خلیج درمیان میں جو ایک ہلکی سی لکیر کے طور پر ہے، وہ خلیج شاید اتنی گہری ہو جائے، اتنی ڈیپ ہو جائے، پھر کوئی راستہ واپسی کا ممکن نہ ہو۔ جو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا، اس میں جو آرمی چیف نے گورننس کے ایشو پہ بھی کرٹیسائز کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو حکومتیں رہی ہیں ان کی گورننس اور ان پر جو کرپشن کے الزام لگے، تو کیا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو بلوچستان کی صورتحال ہے آج اس پر؟ گڈ گورننس آپ کو تب ملے گی جب وہ لوگ باقاعدہ منتخب ہو کے آئیں گے عوامی ووٹوں سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ہیں، تو پھر وہ عوام کا درد کیوں رکھیں گے؟ کرپشن کریں گے، بالکل کریں گے، کرتے آ رہے ہیں۔ کرپشن وہ اس وقت نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ کل میرے گریبان میں پکڑنے والے میرے ووٹر ہوں گے، ان کا ووٹر تو نہیں ہے۔ ابھی آپ استعفیٰ دے کر آئے، اب دوبارہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ پارلیمانی نظام میں بلیو کریں گے، دوبارہ اسی سے رجوع کریں گے، یا جو مہرنگ کا موقف ہے کہ پارلیمانی نظام میں کوئی حل نہیں ہے اس کا اپنائیں گے؟ پارلیمانی نظام اگر اس میں یکسانیت ہوتی، مطلب آج کے اس پارلیمنٹ میں اور آج کے آپ 20 سال پہلے کے پارلیمنٹ میں دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ پاکستان کی پارلیمانی سیاست نیگیٹو طرف جائے گی، لیکن پازیٹیو چینجز مجھے نظر نہیں آتی۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی سیاست میں اب کوئی گنجائش باقی ہے۔